ایک وائس پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کے اندر. دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہ آج اتنی بڑی بڑی پیس پہ باتیں ہو رہی ہے، پیس سیمینارز ہوتے ہیں، پیس پہ ہزاروں تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. قرآن میں کیا کہا ہے؟ ہم لوگ تو قرآن کے لوگ ہیں. اب آپ پیس فار دا سیک آف پیس میں نے کہا ہے، پیس از دا سمم بونم میں نے کہا ہے، ہاں، اور پیس یونیلیٹرل ہونا چاہیے یہ بھی کہا ہے میں نے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ ہمارے اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ 3 نمبر کا سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 19 نکالیے. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. شاباش. ان الدین عند اللہ اسلام. پڑھو بھائی، ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن نہ پڑھو. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. یعنی مترجم صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ نہ دین کی تشریح کی ضرورت ہوئی ان کو اور نہ ہی اسلام کو سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوئی. ٹرانسلیشن کر دیے. کیا لکھے بھائی؟ یہ کیا لکھیں؟ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام. شاباش. اب مجھے سادی سی بات بتائیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آیا؟ اسلام کا ترجمہ نہیں کرا. نہیں جی، دین کا بھی نہیں کرے نا صاحب. دین کا نہیں کرنا. انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے کہ دا ریلیجن وتھ اللہ از اسلام. شریف صاحب آپ کے پاس کیا ہے آپ کی قرآن شریف میں؟ 19. دا ٹرو ریلیجن از اسلام. بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک ہاں؟ صرف اسلام. جو ہے کیا ہاں. اسلام ہے؟ 19. Religion with Allah is surrender to His will and guidance. ٹھیک ہے، یہ ذرا ٹھیک ہے، اسلام کا نام نہیں آیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ بتائیے کہ آپ کو یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ الحمدللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اتفاق سے ہی صحیح ایک مسلمان سنی گھرانے میں پیدا ہو گیا. جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب اگر ہے تو وہ مذہب ہے جو حبیب محمد جس کو مانتا ہے، وہ اسلام، کیپٹل آئی والا اسلام، اور وہ بھی سنی اسلام. یہ خوش فہمی ہے آپ کی. یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی فیصلہ ہے، اللہ کا اگر کوئی فیصلہ، دین یعنی فیصلہ، وہ کیا ہے؟ سلام. وہ ہے ہر انسان اسلام پر ہو. اسلام کے معنی سلامتی، جھوٹے معنی، ادھورے معنی. بلا شبہ اسلام کے اندر سلامتی کا پہلو موجود ہے، لیکن یہ پورے میننگ نہیں ہے. سلام کے میننگ پیس ہوں گے، اسلام کے معنی پیس نہیں ہوں گے. اسلام کے معنی ہوں گے ٹو اٹین پیس، حاصل کرنا. ٹو آبٹین پیس، ٹو ایکوائر پیس. اللہ کا فیصلہ انسانوں کے معاملے میں ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان پیشگی طور پہ جان لے کہ اس کے فیصلے اس کو سلامتی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اسی کو میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر بائی لیٹرل پیس نہیں ہے، یونیلیٹرل پیس ہے. آپ کو اختیار کرنا ہوگا، کنفرنٹیشنوں سے پورا بچنا پڑے گا. فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ میرا فیصلہ میرے لیے سلامتی مہیا کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر آپ کا فیصلہ سلامتی آپ کو مہیا کر رہا ہے، اب پکے مسلمان ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ ناستک بھی ہو تو بھی مسلمان ہیں. آپ 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو تب بھی مسلمان ہیں. چرچ میں جا کے 3 خداؤں کو مانتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھیا یہ ماننا منانا کیا ہے یہ؟ ہاں
रुखिया मान गई, रुखिया मान गई। अरे क्या मान गई, किसको मनवाना है? अरे आपके मानने से खुदा की ज़ातों में और रसूलों की ज़ातों में फ़र्क पड़ता है कुछ? तो मानने की क्या बहस है? और फिर 3 नंबर के सूरे के अंदर 80 नंबर के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं, इसी सूरे में आले इमरान की 80 में, कि तुमसे कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा सिवाय इस्लाम के। वंडरफुल। देखो भाई, सही आयत तो सही पकड़ा मैं। 79 देखिए, 80 देखिए। एटी 81 देखिए। है भाई? अरे शर्फू भाई नहीं है बोले तो कैसा नहीं है? वो 83 में है कि वलहु अस्लमा में? 83 में आ रहा क्या? क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं? हाँ यही। हालांकि उसी के हुक्म में है जो कोई आसमान और ज़मीन में है, हाँ खुशी से या ना खुशी से, हाँ और सब उसी की तरफ लौट जाएंगे। हाँ। चलो 83 में है। वलहु अस्लमा में समावात। 85 है तो 85 है क्या? देखिए। 85 में तो सब नाम अलग। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को चाहेगा तो वो इससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नामुरादों में से होगा। क्या हो गया भाई? इस्लाम के अलावा कौन सा? अरे इस्लाम भी 72 है, रो एक है रहा तो चलो हो जाता था। 72 में से कौन सा? वो भी अपन जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो, उसके अलावा अल्लाह मियाँ कोई दूसरा दीन कबूल करने वाला है नहीं। दूसरी खुशफहमी, अल्लाह यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हारे अगर फैसले सलामती के नहीं हैं तो आखिरत के अंदर जो है नामुरादी के लिए तैयार हो जाओ। कुरान इतनी सादी किताब है। आप ये देख लीजिए कि जो फैसले आप कारोबार में कर रहे हैं, जो फैसले आप पड़ोस में कर रहे हैं, जो फैसले आप बीवी बच्चों के साथ में करते हैं, जो फैसले जो भी करते हैं, आप पेशगी तौर पे जान लीजिए कि वो तमाम फसाद से खाली हो, यूनिलैटरल पीस हो उसके अंदर, और आपके जहन को उसकी वजह से सुकून और इत्मीनान मिल सके। ये सुकून और इत्मीनान इसलिए ज़रूरी है कि सारी तरक्यात के लिए जहन का मोमिन होना ज़रूरी है, इंसान का मुस्लिम होना ज़रूरी है, उसको इस्लाम पे होना ज़रूरी है। बग़ैर उसके कोई कामयाबी किसी को नहीं मिल सकती। झगड़े, वार, ये सब स्टोन एज की चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गया। ये नया ज़माना सबको ख़त्म कर दिया। अभी तो नया ज़माना जो है, ये तो क्या बोलना चाहिए कि इतना बेहतरीन ईरा आया है और ये हज़ारों साल लगे हैं इसको बनने के लिए। हाँ, डेमोक्रेटिक जो पीरियड है उसके अंदर कोई चीज़ आपको झगड़ा किए बग़ैर, फसाद किए बग़ैर, वायलेंस किए बग़ैर आप हासिल कर सकते हैं। मैं एक सादा सीधा आदमी हूँ, मैं बातों को बहुत सिंपल सोचता हूँ। तो मैं जब आदम इब्लीस का क़िस्सा पढ़ रहा था, कुरान में सूरह बकरा में भी आता है, 7 नंबर के सूरे में भी है, वगैरह वगैरह, सूरह ताहा में भी है। तो मैं देखा कि वहाँ पर एक शजरे ममनुआ का बात चलती है कि जन्नत में कोई एक शजर था जिसके नज़दीक आदम और आदम की ज़ौज को जाने की मुमानियत थी। वो शैतान के बहकावे में आ गए और उन दोनों ने उसको चखा तो वो जन्नत से महरूम कर दिए गए। उलमा इकराम अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर सके कि वो शजर काय का था। तो कोई कहते हैं गंदुम का था, कोई कहते हैं अंगूर का था, और क्रिश्चियन कहते हैं कि एप्पल ट्री था। वो तो आदम के साथ में हो गया, उसकी ज़ौज के साथ में हो गया, अब मेरे को क्या लेना देना है उनसे। लेकिन मैं देखा कि एक शजरे ममनुआ, एक फॉरबिडन ट्री
انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا، پھر انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس زمین کی بات کر رہا ہوں، تو زمین کا سیکنڈ فوربڈن ٹری کیا ہے؟ اس زمین پہ بھی ایک شجر ممنوع ہے، اور وہ بھی خدا کی طرف سے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور شجر ممنوع ہے زمین پہ ہے، جس کے نزدیک کسی آدم کو کسی بھی شکل میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہ جائے گا تو جہنم کی زندگی جیے گا۔ اور وہ سیکنڈ شجر ممنوع میرے نزدیک جو اس زمین پہ ہے وہ ہے وائلنس، وہ ہے تشدد۔ کتنی خوبصورت باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ 7 نمبر کا سورہ 103 نمبر کی آیت، سیون نمبر کا سورہ ہے 103 نمبر کی آیت۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس۔ نہیں 108 پڑھیے، 104 پڑھیے، مولانا کی ایک آگے چلتی ہے نا بھائی۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں نہیں 3 نمبر کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ 7 نمبر کا 7 نمبر کا سورہ اعراف۔ میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں؟ میں شرف ہو گئی، جادو ہے والا۔ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اچھا آل عمران کی 103 دیکھیے ذرا پہلے۔ ہاں آل عمران کی 103 ہے، میں غلط بولا، 3 نمبر کی 103۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، ہاں بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ کیا کہا گیا؟ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، پھوٹ نہ ڈالو، اور انسانیت امت واحدہ ہے، اس کے اندر تم پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کا ایک کرم ہے جو انسان کے اندر اس نے الفت رکھی ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے انسان۔ انسان بنا کیسے؟ انسیت سے بنا، محبت سے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے لیے محبت نہ رکھتا خدا تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ آج ساری مسلم ورلڈ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہے۔ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی تعلیمات ہونے کے باوجود مسلمان اسے محروم ہیں۔ ساروں سے نفرت کرتے ہیں، سب ساروں سے۔ سنی شیعہ سے نفرت کرتا ہے، شیعہ سنی سے نفرت کرتا ہے، بریلوی ان سے۔ ارے پرسوں ایک راجستھان کی کلپنگ آئی، وکیل صاحب وہ کوئی ہائپ پہ تھی یا یوٹیوب پہ تھی، یاد نہیں ہے میرے کو، وہ بیچارے دیوبندیوں کو وہ مسجد میں جا کے بریلویوں کی کچھ نماز وماز پڑھنے نہیں دیتے، تو وہ لوگ اپنے گھر کے اندر کچھ نماز پڑھ رہے تھے، باقاعدہ جا کے ایک آدمی کی اتنی زبردست پٹائی کی ہے کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا، اور ایک 2 ویلر تھی اس کو چلا دیے وہاں پر۔ اتنی کیا نفرت ہو گئی یار؟ وہ بیچارہ اپنی نماز اپنے حجرے میں پڑھ لے رہا ہے تو پڑھ لے، بلکہ تمہارا بھائی ہے، تم بلا کے اپنی مسجد میں اس کو امامت دیتے، اس کو جگہ دیتے، اپنے کندھے سے کندھا لگا کے ساتھ میں نماز پڑھتے اس کی۔ دوسری کی ایک واقعہ تھا نا، اس کی لاش نکالے، بالکل۔ اور آپ یقین مانیے یہ کیوں ہوا مسلم مائنڈ ایسا؟ اس کو چھوڑنا۔ اس کا نتیجہ ہے 500 سال سے 500 to 600 ایئرس سے اسلام میں جو لٹریچر تیار ہوا ہے وہ پورا لٹریچر ہیٹ بیس ہے، نفرت۔ کن کے خلاف نفرت؟ ایک دوسرے فرقے کے، ہر ایک کے خلاف نفرت، یہودیوں سے نفرت، مشرکوں سے نفرت، کافروں سے نفرت، ہندوؤں سے نفرت، بریلی دیوبندیوں سے نفرت،
اہل حدیث اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت، پوری نفرت کا ایک گڑھا کھود دیے. اور پھر جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے، یعنی تشدد کو اسلامائز کیا گیا ہے، تشدد کو اسلامائز کیا گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی حکومت ان کو قائم کرنا ہے. یہ حکومت کس کی چل رہی ہے؟ اللہ کی نہیں چل رہی ہے. تم قائم کرو گے اللہ کی حکومت. سائیکل سڑک پہ کیسے چلانا ہے وہ نہیں آتا ہے تم کو؟ اللہ کی حکومت قائم کرو گے. یہ 5-7 لوگ ہیں صاحب جو غارت کرے ہیں پورے اسلام کو. میں جو باریکی سے جو مطالعہ کر سکا تاریخ کا، اس میں مجھے سمجھ میں آیا کہ تشدد کو جو اسلامائز کرنے والے لوگ ہیں، ابن تیمیہ نمبر 1، دوسرے نمبر کے اندر حسن بنا، تیسرے نمبر کے اوپر سید قطب، اور چوتھے نمبر کے اندر آپ کے ابوالعلا مودودی. یہ بیڑا غرق کر دیے اسلام کا، بیڑا غرق کر دیے. اور مسلمان آج سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ماڈریٹ مسلمز ہیں وہ بیچارے سادے سیدھے لوگ ہیں، لیکن ان کے ذہنوں کو توڑ توڑ کے وائلنس اور نفرت ان کے دماغ، پہلے نفرت بھری جاتی ہے، پہلے سپیریئرٹی کمپلیکس بیچا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جا کے کہیں نفرت ہوتی ہے، اور نفرتیں کنورٹ ہوتی ہے عام اسٹرگل کے اندر. ہاں آپ بتائیے، قرآن کے اندر جب اللہ یہ کہتا ہے سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ پڑھیے آپ. اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر رہا. یعنی ایک انسان کے قتل کو گویا کہ پوری انسانیت کے قتل کے شکل میں خدا دیکھ رہا ہے، اور کسی ایک نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو خدا پوری انسانیت کی جان بچانے کی شکل میں اس کو دیکھ رہا ہے. وہ خدا یہ کہے اور پھر اس کے بعد میں تمہاری جانیں اور تمہارے مالے خریدے تاکہ تم لوگوں کی گردنیں کاٹو، کافر جہاں ملے اس کو گھیرو. بہت بڑا تعداد ہے. تو بھیا کیسا خدا ہے؟ پھر نام تو رکھتا ہے سلامتی آئیڈیالوجی کا، اور آپ کو سکھاتا ہے جنگ. خدا کا نام کیا ہے یار؟ سلام. اس کا ریلیجن کا نام کیا ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی کا نام کیا ہے؟ اسلام. نیک بندوں کو جہاں پر وہ جگہ دے گا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ دارالسلام. انسانوں کا جو کلام ایک دوسرے سے ہے وہ سلام سلام. اتنا کریز ہے آتھر آف دا بک کو پیس سے، اور وہ ترجمے آپ کے، جہاں کافر دکھے گھیرو، جہاں کافر دکھے مارو، جان اور مال کو خرید رہا ہے. جنگ تمہارے پہ جائز کر دی گئی ہے. بھیا ریڈیفائن کیجئے. جب تک کا ان ترجموں کو جھوٹا نہیں کہو گے، جب تک کا قرآن کے اندر کوئی چیز سمجھ میں تو آپ کو تو آنا دور کی بات چھوڑ دیجئے. جو لاکھوں روپے کی جو کتابیں بانٹ رہے ہیں اور ردی کی ٹوکری میں جانے والی ہے، پلٹا کر اگر کوئی یہ پوچھ لے حبیب صاحب یہ کیا ہے، جواب نہیں دے سکتے. کیا جواب ہے آپ کا؟ ترجمہ ہم کر کے اگر دینے کی کوشش کرتے تو بولتے آپ تو اسکالر ہی نہیں ہے، آپ کی کیا ویلیڈیٹی ہے؟ آپ کے کوئی علماء کہے اس بات کو؟ اجماع ہوا کہتے ہیں. اجماع کیا خبروں کے اندر بیٹھ کے کرے؟ اجماع ہی ہاں جی. کنسنسس کو کیا بولیں گے بھائی؟ جب ایک پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بورڈ میٹنگ ہوتی ہے تو پوروں کے سگنیچر ہوتے ہیں نا اس میں. یہ اجماع کہاں ہوا ہے آج تک کا؟ کون سے مقام پہ اجماع ہوا؟ کون سی صدی میں اجماع ہوا؟ کس کے دور میں اجماع ہوا؟ یہ خالی خیالوں میں ہوا. بھائی صاحب ایک بات یاد رکھ لیجیے آپ، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اور بہت بولڈ طریقے سے اس کو اپلائی کیجیے زندگی میں. پورے قرآن کے اندر اگر آیتیں دیکھتے ہیں تو گنتی کی کچھ آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ کرو اور یہ مت کرو. مثال کے طور پہ ویسی 25 آیتیں ہیں جس کے اندر تم کرو اور نہیں کرو کی بات آتی ہے. قرآن کے اندر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، عقل کا استعمال کرو،
آنکھوں کا استعمال کرو، قلب کا استعمال کرو. کتنی آیت ہے. کیا تم اپنی عقلوں سے استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ 700 سے زیادہ. 5 times to 6 times more ayats are there, that is to say about 700 آیت جو آپ کو لبرٹی دیتے ہیں کہ خدا اور بندے کے رشتے کو آپ انڈیپینڈنٹلی سوچیں. یہ پھگٹ کے دلال کیوں چاہیے آپ کو؟ یہ تمام امامہ دلال ہے آپ کے. کیوں چاہیے؟ ماں اور اس کے بچے کے رشتے میں دلال چاہیے تم کو؟ ارے پکارو، کیسے پکارنا ہے اپنے خدا کو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نام سے پکارنا ہے اس نام سے پکارو، تمہاری پکار سنے گا. بس شرط یہ ہے کہ رشتے کو پیور رکھو اس کے ساتھ. یہ ایجنٹس کے بتائے ہوئے فارمولیز پہ مت جاؤ. میں حج کو گیا صاحب، لائق علی صاحب، میرے کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، تو ہمارے بابا بولے دیکھ بھی وہ طواف کی وہ کیا بولتے ہو، پھیرے مارتے نا چکرا، کیا بولتے اس کو؟ طواف کی دعا، وہ پتھر کو چومنے کی دعا، زمزم پینے کا ٹائم کی دعا، وہ فلانی دعا، اتنی موٹی کتاب دے دی دعاؤں کی. ارے اس کی ماں کی مارے رستہ تمام رٹا مار مار کے بیزار ہو گیا میں. اب گئے تو یاد نہیں آ رہی ادھر. ارے یہ زمزم کی ہے کہ اس کی ہے کہ وہ کتاب نکالنا دیکھنا. آخر کے اندر ایک راؤنڈ تو مارا کتاب پڑھتے ہوئے. اس کے بعد میں نہیں سمجھ میں آیا تو کتاب اٹھایا وہیں پہ ڈالا. بولا ارے کائے کی دعائیں، کدھر کی دعائیں؟ وہ پڑھ رہے کیا سوچ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، عربی کے اندر ہے. اور میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے، اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں آپ کے خود کے. آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو مورل پولیسنگ اپنے آپ کی کرنی پڑے گی، اپنے اخلاقیات کی، اپنے ساری چیزوں کی. یہ قرآن سے آپ کو امن ملنا چاہیے، یہ قرآن سے آپ کو کردار ملنا چاہیے، یہ کتاب سے آپ کو بھلے. اب ایک صاحب میرے کو کل فون کر کے بولے بھائی وہ پورن جنم ہے کیا پوچھیں؟ ارے بولا اس کی ماں کا پورن جنم کیا کرنے کا ہے یار آپ لوگوں کو؟ ہے تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں ری انکارنیشن ہے تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا؟ اگر پورن جنم ہے تو اپن بھی اب پچھلے جنم کی کچھ نہ کچھ ہے نا. کچھ یاد آ رہا کیا تھے اپن؟ کتا تھے، بلی تھے، شیطان تھے، انسان تھے، فرشتے تھے، کچھ یاد آ رہا کیا؟ ٹینشن کہیں کو لے رہے؟ اس کے بعد میں کچھ تو بھی ہو جاتے ہوں گے جب دیکھ لیں گے. ارے مرنے کی فکر میں جینا چھوڑ دیے. ارے آج کا سوچو رے بھائی، آج زندہ ہے، زندگی کو جیو. کیا کس کا تھا یہ؟ راحت اندوری کا ایک اچھا شعر تھا، مجھے اچھا دکھا، حالانکہ میں ایسے انقلابی شعروں کو پسند نہیں کرتا ہوں. وہ کہے کہ گر اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، گر اصولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، زندہ گر ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. ارے تم زندہ ہو یار، تمہاری بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سک رہے، ہاں محلے میں تمہاری 2 کوڑی کی کوئی عزت نہیں ہے، ہاں وہ اس کے بعد میں جنت کیا؟ ارے ہے جو بیوی کو کبھی پیار کرے، لاڑ کرے، اس کا جنت کی حورا ملنا کرتے تمہارے کو. میں تو یقین مانیے میری بات کا، ان کو تو داڑھی چھوٹی ہے، ان کو تو اٹریکٹ ہو کے آ جائیں گے. آپ کی داڑھی کو دیکھ کے تو حور بھاگ جاتی، اس طرح بھاگ جاتی. پورے بھائی یہ کانکھا لگا کے رکھے، اتنا بڑا برش کان لے کے بیٹھو بول کے بھاگ جاتی. انہیں نہیں ٹکتی، 1 منٹ بھی نہیں ٹکتی انہیں. اقبال بھائی بولے تھے ہمارے کیرلا والے، نہیں اقبال بھائی تو آج کل فل فرینچ کٹ لگا لے کے زبردست ہو گئے اور اسمارٹ ہو گئے بالکل. حبیب بھائی آپ سب برخاست کر دو، مگر یہ بوروں کو تو وہ نہیں نکالنا بول کے بولے تھے. ابھی ہے آنکھ کا آپریشن کرا ہے، ابھی تو اچھا ہے، کیٹریکٹ کا جو ہے کرا ہے ابھی ٹھیک ہے. کل ہی بات ہوئی میری. بہرحال یہی ہے صاحب، کیا کیا جائے بھائی، کچھ تیاری تو ہے نہیں کیونکہ سفر رہا اور